اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پہلے کہ یہ چند ہی حضرات ہیں، آپ لوگ انشاءاللہ اگر سچے پکے دل سے، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے در پر پہنچا دیا، ورنہ نہ آنکھیں ایسی ہے کہ ہم اس لائق ہے، ہماری آنکھیں بھی بہت گندی ہے، گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، زبان تو بہت ہی گندی ہے، غیبت غیبت کر کر کے زبان تو ہماری خراب ہو چکی ہے، اور دل تو ایسا ہو چکا ہے کہ ہزاروں مورتیاں ہمارے دلوں کے اندر پڑی ہے۔ مندر میں تو ایک مورتی ہے، لیکن ہمارے دلوں میں تو ہزاروں مورتیاں پڑی ہیں، گناہوں کے اعتبار سے بہت گندے ہیں، بہت گندے ہیں۔ اس لیے میں سچے پکے دل سے یہ چند ہی افراد کو کہتا ہوں کہ اللہ کا احسان ہے، اتنے گناہوں کے باوجود بھی اتنے پیارے پیارے دربار کے اندر اللہ نے ہمیں پہنچا دیا۔ کرم ہے کہ نہیں، احسان ہے کہ نہیں، ماننا پڑے گا کہ نہیں ماننا پڑے گا؟ میرا رب کو ماننا پڑے گا کہ اللہ نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے، یہ اللہ کا بہت احسان، بہت احسان، بہت احسان ہے۔ اسی لیے میں سچے پکے دل سے سبھی حضرات کو کہوں گا کہ آپ استغفر اللہ پڑھ لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں کہ اللہ ہمارے دلوں میں جو گندگی، اللہ اسے معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تاکہ یہ چند حضرات گناہوں سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اپنے دل کو صاف کر لے، کپڑے کو پاک کر لے۔ جیسے کہ انسان جمعہ کے دن کپڑے کو دھوتا ہے، پاک کرتا ہے، پیارے پیارے کپڑے پہن کر آتا ہے، دل بھی اگر صاف، اللہ کہتا ہے نا کہ ایک مرتبہ بندہ معافی مانگے، دل سے معافی مانگتا ہے، میں اس کو صاف کر دیتا ہوں۔ اور اگر آپ نے دل سے معافی مانگ لیا نا، ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں ایسی نکلے اور ہماری کام کی اور دل صاف ہو تو ہمارے دلوں میں اترتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ ورنہ کیا ہوگا کہ ڈولچی گندی ہو، ڈول گندا ہو، اس میں پانی بھی آئے گا تو گندا ہی آئے گا۔ اگر ہماری باتیں ہم جو سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ باتیں اثرات قبول نہ کرے، اس لیے میں سچے پکے دل سے سب سے کہوں گا کہ اللہ سے معافی مانگے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی نحوست ہمارے اوپر چھا جائے اور ہمیں بات سننے سے قاصر کر دے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یہ چند حضرات معافی مانگ لیں گے، انشاءاللہ آنے والا جو بھی مجمع ہوگا، آپ کے اثرات انشاءاللہ ان پر بھی منتقل ہوتے چلے جائیں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ کے اوپر میں درود پاک بھیج رہا ہوں۔ آپ بھی ایسے تو جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔
میرے واجب الاحترام قابل سے تکریم بزرگان محترم، آج کے حالات اس طرف غمازی کر رہا ہے کہ ہمارے گھروں میں بہت سی کمیاں آ رہی ہیں۔ اگر گھروں میں کمیاں نہیں ہوں تو آج کے حالات ایسے نہیں ہوتے، اور یہ دیکھا گیا آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھو، اسلاف بزرگ دین کے واقعات کو دیکھو، معلوم ہوتا ہے کہ گھروں کے حالات کو درست کیا ہے تو اس سے دنیا بھر کے اندر عافیت ہی عافیت پھیلتی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پہلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے تاکہ صحیح معنی میں صحیح کام کی صحیح توفیق ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ ہمیں کچھ چیز سمجھنا ہوگا۔ اس وقت ہمارے گھروں کی تعلیمات اور ہمارے گھر کے ماحول اس طرح ہو چکے ہیں کہ سیکنڈوں کے اندر اب ہمارا حال کیا ہے یہ تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمارے حال کو درست کرتے ہوئے اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کی زندگی کو، اپنی بچیوں کی زندگی کو اس طرح اب بنانے کی کوشش کرنا ہے کہ اب یہ بچے اور بچیاں بڑے ہونے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کو شرمندہ کر دیں، اور یہ عام ہو چکا ہے، عام ہو چکا ہے۔ اس پر تو زبردست محنت کی تھی ہمارے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسی زبردست محنت کی تھی اپنے گھر کے اوپر۔ اسی لیے میں نے ابھی قرآن کریم کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ قرآن کہہ رہا ہے کیا کرو؟ بچاؤ اپنے گھر کو۔ کس سے بچاؤ؟ جہنم سے بچاؤ۔ ایسا نہ ہو، اور یہ کس کو کہا؟ کسی اور کو نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو کہا ہے۔ آج کل کیا ہے، ہم لوگ کیا کہتے ہیں، حالات ہے مولانا، دنیا کو دیکھنا پڑتا ہے، آج غیر بھی ایسا کر رہا ہے، ساری چیز کو دیکھنا ہے۔ ارے قرآن تو کسی اور کو نہیں کہہ رہا ہے، قرآن تو یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں کو کہہ رہا ہے، کسی اور کو تھوڑی کہہ رہا ہے۔ یہ سمجھنا ہوگا۔ اور گھروں کو، اگر گھروں کی حفاظت کی جائے اور گھروں کو بنایا جائے، اگر ہمارے بچے اور بچیاں بڑے ہونے کے بعد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے، ماں باپ کو لے کر چلتی ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خون کے آنسو آپ کو رونا پڑے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھو ذرا، کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے اندر بھوکی ہے، کئی دن گزر گئے، اور فاطمہ کا فاقہ تو، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فاقہ، ایک واقعہ، یہ واقعہ کو نقل کرنے سے پہلے ایک واقعہ نقل کر دوں کہ فاطمہ کا فاقہ آپ کو معلوم ہو جائے، کہ ایک مرتبہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے، بھوک لگی تھی، کچھ دن گزرے تھے کہ کھانا پیٹ میں نہیں گیا تھا، گھر سے باہر نکلتے ہیں، اور جیسے ہی گھر سے باہر نکلے، یہاں سے عمر ابن خطاب نکلنا تھا کہ ابو بکر صدیق بھی نکلے۔ ابو بکر نے پوچھا عمر کیوں نکلے ہو؟ تو ابو بکر کو عمر نے کہا کہ مسئلہ دراصل یہ ہے کہ کئی دن گزر گئے، پیٹ میں کھانا نہیں گیا، اس لیے نکلا ہوں۔ تو اب عمر نے کہا کہ آپ کیوں نکلے ہو؟ تو ابو بکر نے کہا کہ مسئلہ دراصل یہ ہے کہ میرے بھی پیٹ میں کئی دن سے کھانا نہیں گیا۔ تو کہا کہ یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ سامنے ہی بہت پیارے پیارے نبی، تاجدار مدینہ، سورج جیسا، آفتاب جیسا پیکر جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ کام بن جائے۔ تھوڑی دیر کے اندر نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ ابو بکر عمر کو دیکھ کر پوچھتے کہ کیا ہوا، کیوں یہاں پر کھڑے ہیں؟ تو کہا کہ بات دراصل ایسی ہے کہ کچھ دن گزرے ہیں کہ پیٹ میں کھانا نہیں گیا۔ قربان جائیے میرے آقا پر،
نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اٹھایا اور بتلایا کہ دیکھو میرے پیٹ پر بھی کئی دن سے پتھر بندھے. لیکن عجیب بات ہے، فوراً ابو بکر اور عمر کو لے کر کہا کہ چلیے اپنے ابو ایوب انصاری کے گھر جاتے ہیں، کچھ ہو جائے، کام بن جائے. ابو ایوب انصاری کے گھر جاتے ہیں، پہنچتے ہیں. ابو ایوب انصاری گھر پر تو تھے نہیں. دروازہ کھٹکھٹایا، عورت نے آواز لگائی، من دقل باب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ کہا کہ محمد. بس یہ سننا تھا، خوشی کی لہر دوڑ جاتی. یہ تو آج کا دور ہو گیا کہ ہم اپنے علماء کی قدر نہیں کرتے. یہ چند زمانے، چند سالوں پہلے ماشاءاللہ یہ حال تھا کہ لوگ علماء کی قدریں کرتے تھے، بھولے بھالے لوگ تھے. آج کا دور یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر علماء پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. بس یہ عالم صحیح بیٹھتا نہیں ہے، اس کے نیچے تھوڑی سی گدی لگی ہے، پیچھے تھوڑا سا گدا لگا ہے، مائک اچھا لے کر چلتا ہے، بڑی گاڑی لے کر چلتا ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے، مولانا میں نے سنا ہے کہ آپ نے ابھی گاڑی لی ہے، بہت اچھی گاڑی لی ہے. میں نے کہا کہ آپ دعا کرو کہ اللہ روزانہ مجھے پیسے دے، میں روزانہ ایک ایک گاڑی لوں تاکہ آپ کے پیٹ میں زیادہ درد ہو. یہ کیا طریقہ ہے؟ کچھ کرنا نہیں، ہمیں کچھ کرنا نہیں، کچھ کرنا نہیں ہے. اللہ بلا رہا ہے، روزانہ اعلان کر رہا ہے، میرے بندے آ جا. ہم راتوں کو غفلت میں سو رہے ہیں، زبان راتوں کو غیبت میں پڑی ہے، ہم ہزاروں کے گناہ لے کر سو رہے ہیں، ہمیں اس کی پڑی نہیں ہے. ہم کسی علماء کے اوپر انگلیاں اٹھانے کے پیچھے لگے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ اگر قدر نہیں کرو گے، یاد رکھو ہم پٹتے چلے جائیں گے، پھنس جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے. میرے پاس ہزاروں ورک شاپ کے اوپر فون آتے، میسیج آتے ہیں، مجھے کہتے ہیں لوگ کہ حضرت یہ بات دراصل یہ ہے، یہ بات ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. میں کہتا ہوں کہ یہ کام ان کا ہے، ہمارا کام یہ کام نہیں. ہم اپنا کام کریں. یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہم علماء کے پیچھے لگے؟ ہماری اتنی بڑی زبان ہو گئی کہ ہم ان کے اوپر انگلیاں تہمت لگائیں. علامہ شعرانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، اگر کسی عالم میں کوئی غلطی ہو، کسی عالم میں کوئی غلطی ہو اور کوئی شخص اس غلطی کو بتلا رہا ہے، اور جو غلطی بتلا رہا ہے وہ غلطی اس کے اندر موجود ہے، اس کے باوجود وہ عوام اگر اس کے اوپر انگلی اٹھاتی ہے، تو علامہ شعرانی نے، میری زبان میری بات نہیں ہے، علامہ شعرانی نے لکھا ہے کہ اس کا انتقال سوئے خاتمہ پر ہوتا ہے. معاشر علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص آیا، کہا کہ میری بیٹی کی شادی کس سے کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر اچھا لڑکا مل جائے، نیک لڑکا مل جائے، شادی کر دینا، لیکن کہا کہ اس سے شادی مت کرنا جو ایسا شخص ہو جو علماء پر انگلیاں اٹھاتا ہو. احتیاط کرنا چاہیے، قدر ہونی چاہیے، ہم اپنی حفاظت کریں. میں تو کہتا ہوں کہ علماء کو تو چھوڑو، ہم نے تو اپنے آپ کے ساتھیوں کو نہیں چھوڑا ہے، ساتھ چلتے ہیں، دوستی ہے ہماری، کندھے پر ہاتھ رکھ کے چلتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں، میری تو آپ سے بہت پکی دوستی ہے، میں تو بہت آپ سے دوستی کرتا ہوں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. اور تھوڑا وہاں سے نکلتا ہے، کہتا ہے کہ وہ آدمی ایسا ہے، فلانا ہے، ڈھکنا ہے، اور فوراً برائی چالو، غیبت، حسد، بغض، ریاکاری، جھوٹ، دغابازی، دھوکہ، فریب، بدماشی، عیاری، مکاری، ہر چیز ہمارے اندر داخل ہے. یاد رکھو کل قیامت کے دن آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری ہونا ہے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ ذرا لاؤ اپنی زندگی کو بتلاؤ، میرے صحابہ کو دیکھو اور تم اپنی زندگی کو دیکھو. ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کھل کر میں کہتا ہوں اپنی حفاظت کریے، اپنے آپ کو بچائیے. یاد رکھو آپ اپنے آپ کو بچاؤ گے، اپنی زندگی کو بچاؤ گے انشاءاللہ. یاد رکھنا کہ انشاءاللہ ہم بھی اور آپ بھی انشاءاللہ ایک ساتھ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے جنت میں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں. میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ انسان اگر زندگی کی حفاظت کر لے، انسان اپنی زندگی کو بچا لے، میرا رب ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جنت میں نہ بھیجے. یہ میں ایسی باتیں نہیں کر رہا ہوں، واقعات کے آدھار پر کہہ رہا ہوں. میں نے کوئی سوچا نہیں تھا، میں تو کچھ اور واقعہ بتلانے کے، میرے ذہن میں کوئی اور
مضمون تھا، لیکن یہ بات نکلی ہو سکتا ہے کہ یہاں کے مطابق کوئی واقعہ صحیح نکلا ہو اور یہاں کے مطابق صحیح مضمون نکلا ہو۔ اللہ میری حفاظت فرمائے، اللہ مجھے غیبت سے بچائے، حسد سے بچائے، اللہ میری زندگی کی حفاظت فرمائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آپ کو کہتا ہوں اور میری زندگی گناہوں میں پڑ جائے۔ پہلے میں اللہ سے اپنی معافی مانگتا ہوں اور آپ سب سے کہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں آپ سب کے بارے میں کہ اللہ ہماری سب کی زندگی کو صاف اور شفاف فرما دے۔ اس وقت صاف آدمی ملتا نہیں ہے، اس وقت صحیح انسان ملتا نہیں ہے، اس وقت میلا کچیلا گندا، جس کا دل گندا ہو، سڑا ہو، دوستی کے اندر مکاری کرنے والا ہو، ملتا تو اس بہانے سے ملتا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن مکار ہوتا ہے۔ زندگی اس نے ملیامیٹ کر دی۔ آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں دو واقعہ چھوٹ گیا میرا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، لیکن اس سے پہلے میں ایک واقعہ اور بتلا دوں۔ کیا جب اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے تھے کہ اچانک کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابھی جو شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تھوڑی دیر میں ایک شخص داخل ہوا، پھر دوسرے دن اللہ کے رسول کی مجلس بیٹھی ہوئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابھی جو شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تھوڑی دیر نہیں گزری کہ وہ شخص داخل ہوا، وہی شخص جو کل داخل ہوا۔ تیسرے دن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابھی جو شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا، تو تیسرے دن بھی وہی شخص داخل ہوا۔ عبداللہ ابن عمر بیٹھے تھے، سوچا کہ ذرا جاؤں دیکھوں تو صحیح ان کے گھر کا حال، کہ ان میں کیا چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنتی ہے۔ گھر پہنچے، بہانہ کیا کہ تھوڑے گھر میں تھوڑا مسئلہ ہے، پریشانی ہے، جس کے بنا پر میں آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ رہ جائیے۔ گھر میں ایک دن رکے، دوسرے دن رکے، تیسرے دن رکے، پھر کہنے لگے کہ میرے گھر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کے گھر اس لیے رکا ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھا تھا، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جو شخص صاحب داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ دوسرے دن بھی یہی الفاظ میرے آقا نامدار محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ تیسرے بھی دن میرے آقا نامدار محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ تو میں نے 3 دن میں یہ جب سنا تو میں آپ کے گھر بہانے سے داخل ہوا ہوں کہ میں دیکھوں کہ آپ کون سے عمل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا، تو اس لیے میں آپ کے گھر میں داخل ہوا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ تہجد میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، جو نمازیں میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، آپ کا کوئی نیا عمل مجھے نظر نہیں آیا۔ آپ بھی ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، میں بھی ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں، مجھے کوئی نیا عمل سمجھ میں نہیں آیا کہ کوئی نیا عمل آپ کا ہے۔ ان صحابی نے سر جھکایا اور کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں کہی ہے، اس لیے کہ میں رات کو جب سوتا ہوں تو دل میں سوچتا ہوں کہ میرے دل میں کسی کی بھی اگر برائی آئی ہے، کسی کی بھی برا خیال آیا ہے، میں سب کو آج معاف کر کے پھر سوتا ہوں۔ میرے دل کو پہلے پاک کر دیتا ہوں، صاف کر دیتا ہوں پورے گناہوں سے، اور میں کہتا ہوں کہ جنہوں نے بھی مجھے ستایا ہے میں سب کو آج معاف کر دیتا ہوں اور سوتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس واقعات کے بلبوتے پر اللہ کے رسول نے کہا کہ جنت یہ، اللہ ہمیں بھی ایسا کر دے۔ صبح نہیں ہو، شام نہیں ہو، نمازوں میں بھی ہم کسی کی برائی لے کر چلتے ہیں، نمازوں میں بھی ہماری کسی کی برائی ہے، نمازوں میں بھی ہم کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم ہی ایسے گندے ہیں تو ہمارے بچے کیسے بنیں گے؟ میں ابھی واقعہ سنا ہی رہا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ کیا تھا مسئلہ؟ کہاں گڑی ٹائم؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ سنا رہا تھا۔ کیا واقعہ تھا؟ یہی تو واقعہ ہے، کھانا نہیں ہے گھر کے اندر، روٹی کچھ آئی تھی، بچے تھے بھوکے، کافی دن کھانا پیٹ میں نہیں گیا، بچے بھی بھوکے، گھر میں شوہر بھی بھوکا، علی بھی بھوکا، کچھ روٹی آئی تھی، ایک روٹی ملی تھی حصے میں۔ اچانک آواز لگائی فقیر نے کہ ہے اللہ کے نام پر دے دو۔ فاطمہ نے بادی کو کہا جاؤ یہ میری روٹی جا کر دے دو۔ یہ واقعہ سمجھنا ہے کہ یہ واقعہ آپ نے بہت سنا ہو، لیکن یہ سیکھنا ہے۔
کہ ماں باپ اگر کچھ کرتے ہیں تو بیٹے کتنے آگے بڑھ جاتے ہیں. بیٹے کے گھر میں، بیٹے کے پیٹ میں بھی کھانا نہیں گیا تھا نا. جیسے ہی الفاظ کہنا تھا فاطمہ کا، علی نے کہا کہ میرے حصے کی بھی روٹی لے جاؤ. قربان جائیے اس گھرانے کے اوپر کہ اچانک کے دونوں بیٹے حسن حسین کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس باندی کو کہتے ہیں کہ یہ میرے حصے کی بھی روٹی لے جاؤ. قربان جائیے. جب ماں باپ پیارے ہوتے ہیں نا، ماں باپ اچھے بنتے ہیں، وہ زندگی کو اچھا بناتے ہیں، تو گھر میں اس طرح کے ماحول پیدا ہوتے ہیں. ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے؟ عورتوں کو بے پردہ نکالو. ہمارے گھر کی عورتیں ہی خود بے پردہ نکلتی ہیں اور ماشاءاللہ عیاشیاں عام ہیں. اور یہ تو ہم نکالتے اسی لیے کہ پوری دنیا کے لوگ ہماری عورتوں کو دیکھو اور مزہ لوٹو. یہ کیا حال ہے؟ کیا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غلط کہا تھا؟ نعوذ باللہ. کیا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غلط بات کہہ کے گئے کہ پردہ کرو؟ کیا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو نہیں ماننا؟ یہ انصاف کی بات ہونی چاہیے. ہم نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح محبت کرنے والے، چاہنے والے، اور گھروں میں پردہ نہیں. ہمارے عورتیں اس گھر سے، لڑکیاں ایسے ہی نکلتی، بے پردہ نکل رہی ہے اور عیاشی عام ہے، اور ہم کسی اور کے گھروں کی طرف فکر کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. کس کو کہا؟ ایمان والے کو کہہ رہے ہیں، کسی اور کی فکر کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے. آپ ایمان لائے ہیں، آپ مومن ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ نے کلمہ پڑھا ہے، آپ کو کوئی مومن کہتا ہے تو آپ کہتے ہیں نا. اگر آپ کو کسی نے کافر کہہ دیا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں میں مومن ہوں. تو آپ مومن ہیں تو آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے گھروں میں پردے کو لازم کرو. کہاں ہے یہ سب چیز؟ عیاشیاں ہے، بے پردہ گھروں سے عورتیں نکلتی ہے. جب یہ حال ہوگا تو یاد رکھو کہ دنیا کو موقع ملے گا، ہماری گھروں کی لڑکیوں کو اور ان کی عزتوں کو لوٹنے کا موقع ملے گا. ذرا سمجھنا پڑے گا، تعلیمات کو عام کرنا پڑے گا، اور ہمیں اپنے گھروں سے یہ مزاج اور ماحول کو بنانا پڑے گا. اگر جب تک یہ ماحول نہیں بنائیں گے، یہ تو عجیب مسئلہ ہے. اگر کوئی ایسا عالم بیان بھی کر دے نا تو سوچتے ہیں کہ دوسری مرتبہ سے ایسے مولوی صاحب کو دعوت نہیں دینا چاہیے کہ یہ کیا، یہ گھروں میں پردوں کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں. اب کیا کرے، ماحول کو، دنیا کو دیکھنا پڑتا ہے. ارے دنیا کو دیکھ رہے ہو، کاش کہ آپ اپنے یوں بھی کہہ دیتے کہ مجھے میرے رب کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، میرا رب تو کچھ ایسا کچھ کہہ رہا ہے، مجھے تو میرے نبی کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. کب تک یہ کہتے رہو گے کہ دنیا کو دیکھنا پڑتا ہے، دنیا کو دیکھنا پڑتا ہے؟ کرتے کرتے اللہ کے پاس پہنچ جاؤ گے. اللہ کہے گا کہ تجھے تو دنیا کو ہی دیکھنا پڑتا ہے، مجھے بھی تو جہنم کو دیکھنا پڑتا ہے. چلا آجا آجا آجا. خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. پکڑ لو، جکڑ لو، زنجیروں میں جکڑ دو، اٹھا کر اسے پھینک دو. قرآن کہتا ہے، کسی اور کا کلام نہیں ہے. اور یاد رکھو دنیا کی ہر طاقت جھوٹی ہو سکتی ہے، ہر انسان جھوٹا ہو سکتا ہے، میرا رب کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. اور انسان کہے گا اللہ میری حفاظت فرما، مجھے بچا، مجھے دوبارہ موت دے دے، میں جا کر اچھی زندگی گزاروں گا. اللہ کہے گا کوئی اب موقع نہیں، کوئی موقع نہیں. اسی لیے میں نے شروع میں ایک شعر پڑھا، جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے کہ خالی جی لگا کے چلے جاؤ، یہ عبرت کی جگہ ہے، تماشے کی جگہ نہیں کہ تماشا کرو. لگو غیبت میں، سو تو غیبت کر کے سو، بھائیوں کی غیبت، چچاؤں کی غیبت، ماما بھانجے کی غیبت. ارے گود میں بچہ پلتا ہے نا، میں ہر جگہ یہ بیان میں کہہ رہا ہوں، گود میں بچہ پل رہا ہے اور باپ چالو ہے، بچہ گود میں پل رہا ہے، ماں چالو ہے اپنے شوہر کے ساتھ کہ بھائی ایسے کر رہے ہیں، بہن ایسی کر رہی ہے، وہ ایسے ہیں، وہ تیسے ہیں. گود میں بچہ پلنے والا بچپن ہی سے یہ سیکھتے سیکھتے بڑا ہوتا ہے اور زندگیوں میں لوگوں کی گھروں کو توڑ کر پھوڑ کر فنا کر کے رکھ دیتا ہے.
اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ بہت کڑوی بات ہے، لیکن آپ اور اینگل سے دیکھو گے تو کڑوی بات ہے، لیکن اگر صحیح نظر سے دیکھو گے تو یہ کڑوی بات نہیں، بہت میٹھی بات ہے۔ اپنی زندگی کو بچاؤ، چند دن کی زندگی ہے، اب بھی یہ اعلان ہوگا، آواز لگانے والا آواز لگائے گا، آپ دنیا سے چل بسو گے۔ کون ہے جو دنیا میں بچا ہے؟ بتلاؤ، کس کی زندگی بچی ہے؟ یاد رکھو، بیان ہوتے رہیں گے، علماء آتے رہیں گے، بولتے رہیں گے، لیکن ایک وقت نیت کر لو کہ اب ہم کو اپنے آپ کو بنانا ہے۔ بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، ہم نے بہت اللہ کو ناراض کیا۔ اللہ سے کہہ دے کہ اللہ اب بس آ چکا ہوں، میں نے لوگوں کو راضی کرنے میں بہت کوشش کی، لیکن زندگی میں آپ کو ہی ناراض کرتا رہا۔ اللہ پہلے میری حفاظت فرمائے، مجھے نیک بنائے، میرے گھر والوں کو نیک بنائے۔ آپ سب نیت کرو، یہ آپ کوشش کرو، لوگوں کو مت دیکھو کہ لوگ کیا ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو دیکھو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اب لوگوں کے دیکھنے کا دور نہیں ہے، اپنے کو دیکھنے کا دور ہے، اپنے کو بچانے کا دور ہے، اپنی حفاظت کرنے کا دور ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے، بہت خوشی، میں بول رہا ہوں اور لوگوں کا ماشاءاللہ میں نگاہیں دیکھ رہا ہوں، اور جو محبت کے ساتھ اور جو جذبے کے ساتھ آپ لوگ سن رہے ہیں، آپ کے آنکھوں میں آنسو ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میری باتیں آپ کے دل میں اتر رہی ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جس درد کے ساتھ اپنے آنکھوں میں آپ نے آنسو لائے ہیں، اللہ اس درد کا اور اس آنکھوں کے آنسو کو لانے کا اللہ آپ کی قدر کر لے، اور اللہ آپ کی زندگی کو بنا دے۔ بس اللہ بنا دے، آپ کے آنکھوں کے آنسو کی لاج رکھ لے، اللہ آپ کے آنکھوں کے آنسو کی لاج رکھ لے۔ مجھے بہت قدر، میں بہت سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ میں بول تو دیتا ہوں، میں جگہ جگہ جا کے کہہ دیتا ہوں، لیکن بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جن کے باتیں سننے کے بعد آنکھوں میں آنسو آ جاتے، تڑپ جاتے، مچل جاتے، وہ اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ بدل دے، لیکن کیا کرے، باہر نکلنے کے بعد شیطان فوراً آ کے حملہ کر دیتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ شیطان کے حملے سے آپ سب کی حفاظت فرمائے، اور آج آپ نیت کر لیں اور اپنی حفاظت کریں، اور میں تو کہتا ہوں کہ آپ ڈائری بنا لیں، اپنی ڈائری میں لکھ لیں کہ آج سے میں اپنے آپ کو بدلوں گا، اور روزانہ رات کو سوؤں گا تو اپنی ڈائری میں دیکھوں گا کہ میں نے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اپنی گناہوں کو لکھے، اپنی چیزوں کو لکھے، اور رات کو سونے کے وقت اپنی ڈائری کو دیکھے کہ آج میں نے صبح سے لے کے شام تک کے کتنا گناہ کیا ہے۔ اور جب صبح سوئے نا، صبح جب اٹھے تو سوچے کہ آج مجھے اچھی زندگی گزارنی ہے، پورا دن بہت اچھا گزارنا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے نیند سے اٹھنے کے بعد ہاتھ کو اللہ کے سامنے اٹھا لے، کچھ نہیں کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تہجد میں اللہ آپ کو تہجد میں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن نہ اٹھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ صرف اٹھے صبح میں تو اٹھنے کے بعد خالی 2 منٹ کے لیے ہاتھ اٹھا دے، اور یا 2 سیکنڈ کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہہ دے، اللہ میں آج نیت کرتا ہوں اچھی زندگی گزارنے کی، اللہ میں نیت کرتا ہوں، سوچتا ہوں کہ پیاری پیاری زندگی آج پورا دن گزاروں گا، میں اپنے گھر والوں کو غلط بات نہیں سکھاؤں گا، غلط والوں کو غلط چیزیں نہیں سکھاؤں گا، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا، اور پھر اس کے بعد زندگی گزارے۔ لیکن اگر گناہ ہو جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، رات کو سوئے تو پھر دیکھے، سوچے کہ میں نے آج کتنے گناہ کیے، آج میں نے کتنے بارے میں اللہ کتنوں کی غیبت کی ہے، میں نے کس کے بارے میں برا بھلا کہا ہے، کس کا دل دکھایا ہے، کس کے بارے میں نے غلط سوچا ہے۔ یہ جب دل میں خیال آیا کہ میں نے اس کے بارے میں غلط کہا، میں نے اس کے بارے میں غلط کہا، میں نے اس کو برا بھلا کہا، اس تنظیم کو برا بھلا کہا، تو اللہ سے معافی مانگے، اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، انشاءاللہ کل سے نہیں کروں گا، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں کل سے نہیں کروں گا، میرا رب بہت رحیم ہے، میرا بہت کریم ہے، انشاءاللہ چند دن تک آپ معافی مانگتے رہیں گے، میرا رب ضرور 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 انشاءاللہ راہ راست پر آپ کو لائے گا، آپ کی زندگی کو بنائے گا۔ انسان روزانہ رات کو سوتے ہوئے اللہ سے معافی مانگ کر سوتا ہو، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہو، تو کیا اللہ کو رحم، ماں پر ہم کھا جاتی ہے، ایک ماں پیار کر جاتی ہے، تو کیا اللہ کو پیار نہیں آئے گا؟ اللہ کو پیار ہے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں گھر سے گھر سے ایک ماں اپنے بچے کو مار مار پیٹ پیٹ کے گھر سے دھکے مار کے نکال رہی کہ زندگی میں تجھے بہت مجھے ستایا، بہت ستایا، اب گھر میں کبھی مت آنا، گھر کی طرف نظر اٹھا کے بھی مت دیکھنا۔ بچہ تو گھر سے نکل گیا، ماں نے دروازہ زور سے بند کر دیا، سنیے دل کے کانوں سے سنیے، دروازہ زور سے بند کر دیا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں میں دیکھتا رہا کہ اس بچے کو بچہ کرتا کیا ہے۔ بچہ تھوڑی دور گیا، اور تھوڑی دور جانے کے بعد سر جھکایا اور زاروں قطار رونے لگا، خوب رویا، اور رو کر پھر پلٹ کے پھر اپنے گھر کی طرف آیا،
और राह देखता रहा कि माँ का दरवाजा खुलेगा। थोड़ी देर हुई कि माँ का दरवाजा नहीं खोला, उसको आंख लग गई, नींद लग गई और उसी सीढ़ी के ऊपर सर रखकर सो गया। थोड़ी देर के बाद माँ ने दरवाजा खोला, बच्चे को देखा तो कहा कि नाफरमान, तू दोबारा मेरे घर की तरफ आ चुका, धक्के मारा कि निकल तू घर के बाहर। तो बच्चे ने सर उठाया, बाकी तरफ देखा, आंखों में आंसू छा गए। माँ से कहने लगा, अम्मी मैं घर से निकल तो गया था, मैंने दिल में नियत कर ली थी कि अब कभी माँ के घर की तरफ नजर उठा के नहीं देखूंगा, निगाह उठाकर नहीं देखूंगा। अब तो मैं किसी के घर में बर्तन, किसी के घर में झाड़ू मार दूंगा, मुझे कुछ खाना मिल जाएगा, मुझे थोड़ी देर के लिए कोई सोने के लिए ओटली दे देगा। लेकिन मेरे दिल में ख्याल आया कि मुझे दोस्त तो हजारों मिल जाएंगे, मुझे यार तो हजारों मिल जाएंगे, लेकिन मुझे मेरी माँ मोहब्बत करने वाली कहाँ मिलेगी। बस दिल में एक ख्याल आना था, माँ मैं तेरी तरफ 2 बार आया हो। माँ ने जब ये सुना, माँ ने कहा बेटे आजा आजा, अगर तेरे दिल में एक ख्याल है तो आजा आजा, मैं मेरे अपने दिल से आपको तुझे लगाऊंगी, अच्छे तुझे खाना खिलाऊंगी, प्यार से रखूंगी, मोहब्बत से रखूंगी। ये मोहब्बत थी। माँ ने जब मोहब्बत की, इब्ने कय्यिम कहते हैं कि मैंने जब ये देखा तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रोजाना बंदा अल्लाह से माफी मांगेगा, रात को सोएगा अल्लाह से माफी मांगेगा, क्या मेरा रब ऐसे ही छोड़ देगा? मेरा रब भी एक दिन कह देगा, जिस तरह माँ ने कहा बेटे जब तेरे दिल में ख्याल है तो आजा, मैं तुझे अच्छा खिलाऊंगी, तो मेरा रब भी कह सकता है कि बंदा तू रोजाना मुझसे माफी मांगता भी तुझसे गुनाह हो जाते हैं, तू रोजाना मुझसे माफी मांगता तुझसे गुनाह हो जाते हैं, तो अपने घर को रोजाना बनाने की फिक्र करता है लेकिन तेरे घर नहीं बन पाता। तो एक न एक दिन अल्लाह कहेगा, बंदा आज तेरे लिए मैंने लिख दिया है, फरिश्तों को कह दिया है कि जाओ इसके घर को सुधार दो। काश हमारी भी जिंदगी बन जाएगी, घर बन जाएगा। नियत कर लो, आज नियत कर लो, अल्लाह से तौबा कर लो, अल्लाह से माफी मांग लो और रोजाना नियत करो कि इंशाल्लाह रात को सोएंगे हम अपने गुनाहों को लिखेंगे, रोजाना सोएंगे, गीबत किसी के बारे में नहीं करेंगे, चुगली किसी के बारे में नहीं करेंगे, हो जाएगा, अल्लाह से माफी मांगेंगे और सुबह उठ के फिर नियत करेंगे। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए, सही शौक अता फरमाए, सही जज्बा अता फरमाए, सही कुलन अता फरमाए। अल्लाह मुझे भी नेक बनाए, ये सारी बस्ती को नेक बनाए, अल्लाह कबूल फरमाए, यहाँ की मेहनतों को कबूल फरमाए। जो लोग माशाअल्लाह यहाँ मेहनतें कर रहे हैं, तकरीरें रख रहे हैं, प्रोग्राम रख रहे हैं, जगह जगह मस्जिदों में जो लोग कोशिशें कर रहे हैं, या मौलवी मोहसिन साहब, ये लोग माशाअल्लाह अच्छी मेहनतें कर रहे हैं, अल्लाह इनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। मैं आप सबको कहता हूं कि इन लोगों का साथ दे, इन लोगों को आगे बढ़ाइए और ये लोग ताकि और अच्छे से अच्छे प्रोग्राम को यहाँ नाफिज करे, चीजें करे, ताकि जिंदगी